بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ سفید خرگوش کو گھر میں لانا دولت کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ نظر تیز ہو جائے گی، آنکھیں چمکدار ہوں گی، پلکیں لمبی ہوں گی۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی ہو، ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جب بھی روٹی کا ٹکڑا گرے، اسے فوراً اٹھا کر کھا لو۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ اچھی خوشبو دماغ کو قوت کو بڑھاتی ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو، سمجھ جائیں اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے، اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اپنے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ روزانہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو۔ اگر مرچ زیادہ ہو جائے تو سالن کے اندر 2 چمچ پھینٹا ہوا دہی ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آئیں، وہ کامیاب انسان ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو، وہاں پر مکھیاں نہیں آتی۔ آم چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہیں، سمجھ جائیں آپ کو خون کی کمی ہے۔ بکری کے دودھ پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، نہار منہ نیم گرم پانی پی لینے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو 7 لال مرچ لے کر متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں، منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے طاقت ملتی ہے۔ کوئی چیز اگر کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آئے، درود شریف کا ورد کر لیں، یاد آ جائے گی۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ۔ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو، حریر کا مربع استعمال کرو۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسمگول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے سرما لگاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ نظر کمزور ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کرو۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا لیں۔ ہلکے رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ اس سے اپنے چہرے کو دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو مولی کا رس سر میں لگا لیا کرو، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔
حاملہ عورتیں کاپی سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ روزانہ لیمبو اور ادرک کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغی کمزوری، بھول جانے کا مسئلہ ہو، ناف میں سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے، نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں گرتے۔ اگر آپ خواب میں نکاح کرتا دیکھیں تو مال و دولت ملنے کی نشانی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلا بنانا چاہتے ہیں، صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے چاٹ لیا کرو۔ شہد کے استعمال سے خراب گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حیض کا درد ہو، اناردانہ کھا لیا کرو، درد دور ہو جائے گا۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں، ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ نیند نہ آتی ہو، رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ پی لو، اس سے پرسکون نیند آئے گی۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اس کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جس لوگوں کو خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن کی مالش کرے، روزانہ کھجوریں کھایا کرے، خون کی کمی پوری ہو جائے گی، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کے استعمال سے آپ کو ہیضہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لیں، اس سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے، بالوں سے خشکی بھی دور ہو جائے گی۔ ایلو ویرا کو پانی میں گول کر اس پانی سے سر کو دھونے سے خشکی کیسی بھی ہو سر سے ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ کم کھایا کرے، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ دودھ میں چھوٹی مکی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہتی ہے۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کریں، اس سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ سانس کی تکلیف سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں ڈال کر پی لیا کریں، اس سے دماغ کی پرابلم ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر بہت زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، ورنہ اس سے کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر آپ موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں، رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے۔ جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا، اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغ کے امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ کھانے کے اندر ہلدی اور کالی مرچ کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ جھوٹی قسم کھانے سے انسان کے گھر میں ویرانی آتی ہے۔ نہار منہ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں، کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو، بلکہ آپ خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ اگر موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ جو لوگ ورزش کرتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہر کھانے میں تھوڑی سی شملہ مرچ ضرور استعمال کیا کریں۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں چنے، کھجور اور گوشت زیادہ استعمال کیا کریں۔ زیادہ چائے پینے سے گریز کریں۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جن کی آنکھوں میں مسلسل پانی بہتا ہو انہیں چاہیے روزانہ 21 بادام کھا لیں، یہ ٹوٹکا بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہو یا پھیپھڑوں کی بیماری لگ جائے، ایسے لوگ ہمیشہ غم میں رہتے ہیں۔ کالے چنوں کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں، یہ پانی پی لیں، چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہر کھانے کے بعد مسواک کرنے سے منہ کی بیماری کوئی نہیں لگتی۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، روزانہ صبح کے وقت نیم گرم پانی پی لیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ آلو بخارے کا جوس پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو برے رنگ کا پہانا آئے تو یہ کھانا ہضم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بھی بیماری لگ جائے، مسور کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ شوگر سے بچنا چاہتے ہیں، کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں، اس سے بد ہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔
آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے سمجھ لو نظر کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ زہریلی چیز حلق میں چلی جائے فوراً نمک کھا لو، زہر کا اثر ختم ہوگا۔ بدن کی کسی جگہ پر سوج آ جائے ایلو ویرا کھانے سے بدن کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں 3 تولہ روغن سرسوں ملا کر مرہم سا بنا لیں، پھر خارش والی جگہ پر مل لیں۔ 1.5 گھنٹے بعد غسل کر لیں۔ بہتر یہ ہے یہ عمل رات کے وقت کیا جائے۔ شہد 20 ملی لیٹر 10 ملی لیٹر پانی میں ملا لیں، صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ کچھ عرصہ کے استعمال سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر زیتون کے تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، رات کو 3 کھجوریں 1 چمچ تل 3 بادام پانی میں بھگو دیں، صبح کھجور کی گٹھلیوں کو نکال کر بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کر لیں اور پی لیں۔ یہ مشروب سینکڑوں بیماریوں کا خزانہ ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھاؤ، بدن بوڑھا بھی ہو جوان ہو جائے گا۔ یوگا کرنے سے شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ بولنے والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ مولی کا رس پینے سے پیتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ پانی میں ارک گلاب ملا کر پی لو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اور دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ کھانے کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ لو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے دور کر کے سوئیں۔ سورۃ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ 15 منٹ تک اپنے بدن کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ پھول مہانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات چاہتے ہیں، دہی کھایا کریں۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی کافی ہے، جب تم خوش ہوتے ہو وہ شخص اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ طاقت ختم ہونے پر گاجر کھا لو، جان میں جان آ جائے گی۔ رات کے وقت کیلے استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے، غمگین رہنے سے پرہیز کریں، کیونکہ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنائیں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، اس سے ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے، کشمش اور دودھ ملا کر پئیں۔ پالک آئرن حاصل کرنے کا مفید ذریعہ ہے۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ روزانہ صرف 30 منٹ پیدل چلنے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی، آپ دن بدن سمارٹ ہوتے جائیں گے۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہوتے ہیں۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے سے بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل روزانہ نیم گرم کانوں میں ڈالنے سے بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے جگر اچھا رہتا ہے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب ہے تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ شکرکندی کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر سرسوں کا تیل لگائیں، 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے آملے کی چٹنی بنا کر استعمال کریں۔ آواز بیٹھ جائے، گڑ والے چاول کھائیں۔ نہار منہ خشک آلو بخارا کھائیں، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ خون کی کمی بھی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ دہی اگر کھٹی ہو جائے، ضائع کرنے کی بجائے چاندی کے زیور کھٹی دہی میں بھگو دے، تھوڑی دیر کے بعد نکال کر دھو لیں، زیور بالکل چمک جائیں گے اور دہی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ سوتے وقت لیمبو چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ جو شخص ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے سر پہ ٹھنڈا پانی سے دھوئے، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔
جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی آئے جامن استعمال کرے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے نہار منہ بادام کھا لیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے غصے کی مقدار میں کمی آئے تو جان لیں عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ 8 چیزیں چہرے کی رونق ختم کرتی ہیں: مسلسل جھوٹ بولنا، ہر کسی کو عزت نہ دینا، غلط رویے پر اصرار کرنا، نماز سے دوری اختیار کرنا۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں گھر میں آنے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بحث اور لڑائی کے دوران زیادہ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ ہنسنا عورت کے حسن کو وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ 2 چیزیں ان کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم سے کم وقت گزارنا، جواب دینے کے دوران جامع مختصر الفاظ کا انتخاب کرنا۔ شوگر کے مریض میٹھے کم کھائیں اور سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے، جلدی بڑھاپا آنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر 3 دن مسواک یا برش نہ کیا جائے دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے دن میں ایک بار دانتوں میں مسواک یا برش ضرور کریں۔ لیمبو، گنے اور پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں لیمبو اور بند گوبھی ضرور استعمال کریں۔ بکری کا دودھ سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں پہ لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ نیند نہ آ رہی ہو، کوئی بھی اچھی سی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں۔ پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر ٹھنڈا کر کے آدھا کپ سونے سے پہلے پیئیں، پرسکون نیند آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں اندھے لوگ عام لوگوں سے یادداشت میں تیز ہوتے ہیں؟ آپ کی زبان 3 چیزیں شہد، کھجور اور شکر کا ذائقہ کڑوا لگے، سمجھ لو آپ کے جسم میں کوئی خفیہ بیماری ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو ہلدی لگائیں۔ کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی پینا نہایت مفید ہے۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سر میں کبھی خشکی نہ ہو، جوئیں نہ ہوں، چنبیلی کا تیل لگائیں۔ مالٹے کا جوس پینے سے جسم کے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کا درد بھی دور ہوتا ہے۔ مالٹے کے استعمال سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ پانی میں لیمبو کا رس شامل کر کے پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ انسان کے دماغ اور دل کو کمزور کرتے ہیں، جگر کو کمزور کرتے ہیں، خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے، غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سکن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو پانی میں تھوڑا سا پھٹکری ملا کر اپنے بدن کو گیلا کریں، چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ سردیوں میں سیب کا رس، ادرک کا رس حسب ضرورت روزانہ استعمال کریں۔ اس سے امراض قلب، امراض گردہ، سردی سے ہونے والے سر درد، وزن کم کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ حیا بھی ایمان کا ہی حصہ ہے۔ کھانے کے بعد 1 لونگ کھانے سے معدے کی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کلیجی پائے اور مغز کولیسٹرول کی مقدار کو بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب، شوگر کے مریضوں کے لیے اس سے پرہیز کریں۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے۔ اسمگول کا چھلکا کھانے سے معدے کی جلن اور تیزابیت نہیں ہوتی۔ جسم کا درد ہو ادرک کا ٹکڑا کھا لو۔ معدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں اور میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں میں لکوریا کا مرض ہو سکتا ہے۔ سردی کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن پر دانے ہیں، کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بیر کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گنے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ سفید نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، رات کو سوتے وقت ناک میں سرسوں کا تیل لگا لو، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ ساگ والی روٹی کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امرود کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر چپک جاتے ہیں، ایسی صورت میں گلاس کے اندر میں برف کا پانی ڈالیں اور باہر والے گلاس کو گرم پانی میں ڈبوئیں۔ 18 سال کی جوانی چاہتے ہیں، رات کو 1 چلغوزہ کھائیں۔ زعفران آدمی کو دیر تک جوان رکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز پانی ہے اور یہ بہت سے مسائل کا حل ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ چہرے پر قدرتی نکھار لانا ہے تو پانی کا استعمال کریں۔ خوبصورتی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بس پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیمبو کی چار رگڑو، بینائی تیز ہوگی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں، چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر جلدی برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر دماغ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، گھر میں پالتو جانور پالیں، کوئی ایسا جانور پالیں جس کو دیکھ کر آپ کی دماغی ٹینشن ختم ہو۔ آپ فارغ وقت میں اس کے ساتھ کھیل لیں۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو، انار کا جوس پی لیں، یہ جسم کی تھکاوٹ کے لیے بہترین ہے۔
جن کو کمزوری کی پرابلم ہو وہ ایک گلاس دودھ میں الائچی کے چند دانے ڈال کر پی لے، بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ خون صاف کرنے کے لیے، خون کی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہد کا استعمال معمول بنا لیں۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو وہ کھانے کے اندر امرود کھائیں، اس سے بھوک بڑھ جائے گی۔ دمہ کی شکایت ہو، ایسی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ پیاز کے استعمال سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ صبح کے وقت نہانے سے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، سارا دن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیمبو کی چائے مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ چینی والی گرم چائے پینے سے مسوڑے خراب ہو جاتی ہیں۔ کشمیری چائے بغیر چینی کے پینے سے جسم صحت مند رہتا ہے۔ چہرے کی جلد لٹک جائے یا جھڑیاں آ جائیں، انار کا استعمال فائدہ مند ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، 3 چیزیں ضرور استعمال کریں، دوبارہ چہرہ جوان نظر آنے لگے گا: انار کا جوس، زیتون کا تیل اور مچھلی۔ گلابی رنگ کا امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے، سانولی عورت کھا لے، اس کا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔